حسد انسان کے دل میں اس وقت ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ بیماری اسی وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ ہم تھوڑے وقت کے اندر بغیر محنت کے زیادہ کا حصول چاہتے ہیں۔ دوسری بات کہ ہم خود کچھ کر نہیں پاتے، اگر ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار، کوئی بہن بھائی جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمتیں عطا کر دی ہوں، ہم اس کے پاس بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرتے کہ وہ کیوں آرام اور سکون کے ساتھ رہ رہا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ہے۔ اسی طرح اس کو آپ جس حوالے سے بھی بات کو پھیلاتے چلے جائیں کہ مجھے یہ چیز حاصل نہیں تو فلاں کو کیوں حاصل ہے، اس بنیاد پر انسان حسد کا شکار ہوتا ہے، اپنے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بغض پالنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ سارے حربے استعمال کرنا شروع کرتا ہے کہ کسی طریقے سے جس طرح مجھے نقصانات کا سامنا کرنا ہے یا میرے پاس چیزیں نہیں ہیں تو میرے بھائی کے پاس بھی نہ ہوں۔ وہ پھر سارے حربے، چاہے وہ معاشرتی طور پہ اس کے لیے مسائل کھڑے کرے تب بھی وہ کرتا ہے، وہ اصل پہ پیچھے بنیادی طور پہ حسد ہی ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، جس طرح پاکستانی معاشرہ ہے، پاکستانی معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ، اور اکثر اب تو کافی وقت ہو گیا میں موقع نہیں ملتا، پہلے باقاعدہ سنڈے جو میگزین ہوتے تھے اس کے اندر پورے پیج کے اشتہارات ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آئیں اور ہم جادو کرتے ہیں تو یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ان ساری چیزوں کا قانونی طور پہ تدارک ہونا چاہیے تھا، جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہو سکا بہرحال۔ اب یہ لوگ چونکہ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو حاسدین ہوتے ہیں وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے تعاون لے کر کسی کے ساتھ کوئی بھی عمل اس پر کرواتے ہیں کہ چاہے وہ بیمار ہو جائے، چاہے اس کو جسمانی طور پر تکلیف ہو یا جو بھی ہو۔ جب اس طرح کی صورتحال درپیش ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی توفیق سے ایک چیز کو ذہن میں رکھیں، ہر قسم کے شر سے بچنے کا واحد طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں لے۔ اللہ سے بڑا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر اللہ کسی کو اپنی حفاظت میں لے لے تو دنیا کی کوئی طاقت، بلکہ ساری طاقتیں مل کر بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب ہم اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں گے اور اللہ سے حفاظت کی دعا کریں گے، اللہ انشاءاللہ ہمیں ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور مغرب کے بعد کے اذکار بتائے ہیں، مسنون دعائیں ہیں، وہ دعائیں اپنا معمول بنائیں کہ میں نے فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر اور مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ کے میں نے وہ مسنون اذکار کرنے۔ جس وقت ہم وہ مسنون اذکار پابندی کے ساتھ کریں گے، اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا۔ ایک اور چیز یہ اب چل رہا ہے جی، ایک وبائی مرض چل رہا ہے، کرونا، تو یہ بھی بتائیں حافظ صاحب کہ یہ میرا ذاتی طور پہ بھی یہ میرا ماننا ہے کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے، جس کی وجہ سے اب تک ہم اس بڑی تباہی سے بچے ہوئے ہیں، کیونکہ ورنہ آپ دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، یورپ کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، ہمارے آس پاس اڑوس پڑوس میں، تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، محفوظ کیا، اور اوورآل مسلم کنٹریز کو بھی۔ تو اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ شاید اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو پہلے بھی وبائی امراض آتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، تو ان وبائی امراض سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس مصیبت سے بچا جائے؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے اس بارے میں، اور انکلوڈنگ کرونا بھی ظاہر ہے اس میں شامل ہے۔ سب سے بنیادی بات تو یہ کہ ایسی صورتحال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے دیکھا جائے تو من حیث القوم ہمیں اللہ سے استغفار کرنی چاہیے۔ مسلمان کرتے بھی ہیں الحمدللہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ استغفار کے ساتھ ساتھ اپنا احتساب کرتے ہوئے استغفار کرنا چاہیے کہ جن اعمال کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا، اگر ہمارے اندر وہ کمزوریاں کوتاہیاں ہیں تو ان کی اصلاح کرنے کے بعد پھر اللہ سے استغفار کرنی چاہیے۔ دوسری بات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا اذکار کا، دعاؤں کا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، ان کلمات کو 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، مغرب تک زمین اور آسمان کے درمیان کوئی موذی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح جو شخص مغرب کی نماز کے بعد یہی کلمات 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اگلے دن فجر تک زمین اور آسمان کے درمیان کوئی موذی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پھر ہم دینی احکامات پہ بھی عمل کرے۔ یہ دعا پڑھنے کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مادر پدر آزاد چھوڑ دے۔ اس کی بھی وضاحت کر دیں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے فلاں آیت جو ہے آیت مبارکہ پڑھ لی اور اس کے بعد اب مجھ پہ آ گیا قور، جبکہ اللہ تعالیٰ کے مزید باقی احکامات ہیں ان کو بھی فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، ان پہ بھی عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں وضاحت کر دوں کہ یہ دعا جو میں نے بتائی ہے یہ فجر اور مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھی جگہ پر جائے اور 3 دفعہ یہ کلمات پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ 3 دفعہ پڑھ لے تو جب تک وہاں پہ مقیم رہے گا اس کو کوئی بھی موذی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ انتہائی مختصر 2 دعائیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اب یہاں جو آپ کے سوال کا حصہ تھا، پہلی بات تو یہ کہ دعائیں پڑھتے وقت پورا یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ عمل کر لیا ہے، اب انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حفاظت میں لے گا۔ ایک بات کہ آپ کا یقین پکا ہو۔ دوسری سب سے بنیادی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کی طرف سے فرائض ہیں ان کو کسی صورت بھی کوئی مسلمان ترک نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے، میں نماز نہ پڑھوں، صبح بستر پہ لیٹے لیٹے میں بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھوں تو میں کہوں گا بچ گیا ہوں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ مغرب کی نماز میں نہ پڑھوں اور میں کہوں جی میں نے یہ دعا پڑھ لی مجھے کچھ نہیں ہوگا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، فرض کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت، آپ کے آخری نبی ہونے پر ایمان۔ ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ فرض انسان پر، وہ نماز ہے۔ پھر رمضان کے روزے، جب رمضان کا مہینہ آئے گا، حج کا مہینہ آئے گا تو حج بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مال عطا کیا ہے تو ایک مخصوص رقم اللہ کے راستے میں خیرات کرنا زکوٰۃ کی صورت میں وہ بھی فرض ہے۔ یہ فرائض جو ہیں یہ لازم ہیں۔ دیکھیں بات سیدھی سی ہے، یہ دعا جو پڑھی جا رہی ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، دعا کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ ہر قسم کی موذی چیز سے کس نے بچانا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بسر کرنا ہوگا، پھر وہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، پھر ہم اس سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایک ہوتا ہے جی جسم وجود اور ایک ہوتی ہے روح۔ جسم کو تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ چلتا پھرتا ایک وجود ہے، وہ جسمانی علاج جو ہے، روحانی علاج۔ روح کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس لوگوں کو کیا ہے کہ روح بھی ایک جو نظر نہ آنے والا وجود رکھتی ہے، اور اس کا علاج جب تک نہیں ہوگا، اس کو جب تک آپ پاک صاف نہیں رکھیں گے تو آپ کا وجود بھی پاک صاف نہیں رہ سکے گا۔ دیکھیں صابر صاحب، اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ اسپرچول علاج کیا جاتا ہے، سب سے پہلی بات کی کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ ہم جو مریض ہمارے پاس آتا ہے ہم دیکھیں کہ کہاں انسان ہونے کے ناطے کہیں اس سے کمی کوتاہی سرزد ہو رہی ہے۔ ہم اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور اس کے اندر اگر کوئی خلاف شرع معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کے ذریعے، دم کے ذریعے اس کا علاج کرنا ہے۔
وہ اسی وقت افیکٹو ہوگا کہ جس وقت اس کے اندر جو کمزوریاں کوتاہیاں ہیں، خلاف شرع کوئی ایسے اعمال ہیں، ان سے وہ نجات حاصل کرے، ان کو چھوڑے گا، اللہ سے وہ بھی دعا کرے گا، ہم بھی دعا کریں گے، تو پھر وہ علاج فائدہ مند ہوگا۔ پہلی بات تو یہ، یعنی جیسے ہم اپنا جسم ہے، جسمانی طور پہ ہم نے اپنے خطرات کو بچانا ہوتا ہے، تو ہم کمرے میں آتے ہیں، کنڈی لگاتے ہیں، اس کے بعد آرام سے سو جاتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے وجود کو محفوظ کر لیا ہے۔ اپنی روح کو اسی طریقے خطرات سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سادہ زبان میں ذرا اپنے ویوز کو بھی بتا رہا ہوں کہ روح کا علاج کیا ہے، روح کو آپ نے روح کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ جسم کی تو ہم کر لیتے ہیں، سب کو نظر آ رہی ہے، تو روح کی حفاظت کیسے کرنی ہے یہ بتائیں۔ روح کی حفاظت کا سب سے آسان اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق لے آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق لے آئیں۔ جس وقت آپ شریعت کے پابند بن جائیں گے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے، شیطان کے تسلط سے آپ نکلتے جائیں گے۔ سب سے پہلی بنیادی بات کہ آپ اپنے اعمال اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق لے کر آئیں۔ دوسرا، اپنی حفاظت کے طور پر اپنی دعائیں پڑھ کر صبح شام کے اذکار کر کے اپنے آپ کو سیکیور کریں، محفوظ بنائیں، تاکہ آپ کے اوپر اس طرح کا کوئی چیز اثر انداز نہ ہو۔ اس میں وہ کہتے ہیں جی صدقہ جو ہے وہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے، اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اگر دیکھا جائے تو تمام فرامین کا مطالعہ کرنے کے بعد صدقے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو صدقہ سے در حقیقت اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ کسی بات سے ناراض ہو اور اس کی وجہ سے کوئی مصیبت انسان کے اوپر ہو، جب انسان اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہے تو صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بندے کی اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ملتی ہے بات۔ صحیح۔ اب ایک اور بتا دیں کہ یہ جو جادو کرتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ان کے لیے پہلی تو نصیحت کیا ہے، اور دوسرا اگر پھر بھی اس نصیحت کے بعد بھی اگر کوئی باز نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کیا رکھا ہوا ہے ساز و سامان؟ دیکھیں بات سیدھی سی ہے صابر صاحب کہ جہاں تک جادو ٹونا کرنے والے ہیں، سب سے بنیادی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ان کے لیے نصیحت کیا ہے۔ نصیحت تو سیدھی سی بات ہے، یہی ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور مرنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ یہی حل ہے آئندہ کی زندگی کے اندر ان کے گناہوں کی معافی کا۔ تو اس بات کی بالکل جتنی بات آپ نے پوچھی نصیحت کے حوالے سے، نصیحت تو یہی ہے کہ توبہ کر لو، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لو، اور اگر کسی کے ساتھ ظلم، ہاں یہاں میں ایک بات اور بھی چھوٹی سی عرض کرتا چلوں، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کسی بھائی کا، کسی بہن کا، کسی عزیز و اقارب میں سے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کر کے کسی کا حق مارنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 2 نمازیں پڑھ لیں گے، 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے کہ ہم کسی بہن بھائی کا حق تلف کرنے کے بعد ہم اللہ سے استغفار کر کی تسمیہ 2-4 پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن درگزر فرمائے گا۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، یہ ساری کی ساری اس کی صفات ہیں۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اگر وہ چاہیں تو معاف فرمائیں گے اپنے حقوق کہ حقوق اللہ جس کو کہتے ہیں۔ اگر حقوق العباد ہم نے کسی کے مارے ہوئے ہیں دنیا کی زندگی میں، تو قیامت والے دن جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی نہیں معاف کرتے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات کہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ تو جناب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ بہت کچھ کر سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، سارے کر سکتے ہیں، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں، اگر آپ نے کسی بندے کا حق مارا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، اور اس کا حساب تو پھر قیامت والے دن بھی میرا خیال ہے وہ بندہ ہی کرے گا، اور اس میں پھر آگے ایک لمبی تفسیر موجود ہے، وہ پھر انشاءاللہ پھر کسی وقت۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔